You took a vector and you cloned the gene of interest in it. And further, you took a mammalian cell line and ultimately started producing your protein. Now, from a lab scale environment to an industrial scale environment, what are the factors you need to consider? And additionally, you might have seen that if you have any seniors like who have done similar sort of degree, or if you have worked in industry, a lot of consideration is given to what we call optimization. تو یہ جو optimization ہوتی ہے, بلکہ اکیڈیمیا میں ایک جوک ہے کہ further optimization and then further optimization, یعنی کہ you are continuously optimizing. What are you trying to optimize? And what is the link that how we translate something which works in a lab environment, pretty much in an academic environment, to the industrial environment? تو کیا فیکٹرز ہیں جو ہم اس کے اندر کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, انکریزنگ سیل گروتھ. اگر آپ کو ایک چیز کو انڈسٹریل اسکیل پر پروڈیوس کرنا ہے تو جہاں آپ 2 to 3 ml پروڈکٹ لے رہے تھے, یو ول بی گوئنگ فار ہیوج اماؤنٹ, کوپیس اماؤنٹس آف پروڈکٹ جو الٹیمیٹلی ٹنس کے اندر رن کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کی نیوٹرینٹ ڈپلیشن نہ ہو. You are able to increase the cell growth without causing any sort of cell death. Then vector stability. چاہے آپ بیچ ریئیکشن کر رہے ہیں, چاہے آپ کنٹینیوس ریئیکشن کر رہے ہیں, جتنی دیر آپ کے سیلز گرو کر رہے ہیں یا ایک چیز پروڈیوس کر رہے ہیں جو آپ کا گیون ویکٹر ہے, اس سیل کو وہ ویکٹر لوز نہیں کرنا. اس میں اگر ہم کو ایکسپریشن آف 2 پلازمڈس کی بات کریں تو وی ڈسکس دس کہ ہم دو ویکٹرز اکٹھے گرو کرنے کی بجائے وٹ وی ڈو از کہ ہم یعنی کہ 2 ڈفرینٹ جینز ایک ہی ویکٹر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ویکٹر لوز ہونے کا خطرہ نہ ہو. ناؤ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, کنٹرولڈ اینڈ پریڈکٹیبل جین ایکسپریشن. اب تک جب آپ دیکھیں لائف سائنسز کے لوگوں کے اندر, یو وڈ سی دس تھنگ کہ it's art. Sometimes it produces, sometimes it doesn't. Biology is so complex. لیکن اگر ہم لوگوں کو وہ انڈسٹریل ایج لینا ہے تو ہم لوگوں کو pretty much اس کو اتنا سمپلیفائی کرنا پڑے گا جتنا کیمیکل انجینئرنگ کے لحاظ سے سادہ پروسیسز, کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ ایک مول ایک چیز کا ڈالیں, دوسرا مول ڈالیں, تو الٹیمیٹلی یو شوڈ اینڈ اپ وتھ 2 moles. اس کے اندر اب یہ ہے کہ we are trying to standardize promoters, we are trying to standardize our expression systems to the extent that we should know کہ اگر میں آج پاکستان کے اندر ایک ریئیکشن لگا رہا ہوں, الٹیمیٹلی میں اتنی پروڈکٹ لیتا ہوں اور my product is successful, تو میں کل سوئٹزرلینڈ جا کے یا میں برازیل جا کے یا میں امریکہ جا کے اگر میں وہ کرتا ہوں کام, تو میں بالکل سیم پروڈکٹ دے سکوں, کمپنیز انٹرنیشنلی اپنے یونٹس بنا سکیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت ہی کنٹرولڈ اور پریڈکٹیبل جین ایکسپریشن ہونا ضروری ہے, کیونکہ پھر اس کے لحاظ سے ہم نے اپنی ساری ڈاؤن اسٹریم پروسیسنگ بھی آپٹیمائز کر سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو ہیو اے کنٹرول آن پوسٹ ٹرانسلیشنل ماڈیفیکیشن. ون آف دا فنڈامنٹل ایشوز وی ہیو especially with regards to antibody production, that the glycosylation shell around particular antibodies, we can't control it. اور وہ اینٹیجینک ڈٹرمینیشن میں بھی رول پلے کرتی ہیں. سو اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک کہ ہم پوسٹ ٹرانسلیشنل ماڈیفیکیشن کیسے کنٹرول کریں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, آلسو پروٹین فولڈنگ وچ از سارٹ آف لنکڈ. لیکن اب پروٹین فولڈنگ میں آپ کے پاس کس قسم کی چیزیں ہیں؟ مثلاً یو کین کنٹرول, آپ اسی سیل لائن میں اگر آپ شیپرونس کی تعداد زیادہ کر دیں, اگر آپ ڈائی سلفائڈ آئزومریزز کی تعداد زیادہ کر دیں, تو بیسیکلی یو ٹو این ایکسٹینٹ کین مانیٹر پروٹین فولڈنگ, کہ آپ کی پروٹین انفولڈیڈ اسٹیٹ میں نہ جائے. شیپرونس ہیٹ شاک پروٹینز ہوتی ہیں تو وہ ہیلپ کرتی ہیں. اینڈ آئزومریزز کیا کرتے تھے؟ ڈائی سلفائڈ آئزومریزز ڈائی سلفائڈ لنکیجز بنانے میں کام آتے تھے. تو بٹ اسٹل usually people don't have handle on it, but with new development in cell lines, these are the parameters which are being considered for optimization.
اسی طریقے سے پروٹین سیکریشن، آپ جتنی پروٹین پروڈیوس کریں وہ ساری کی ساری الٹیمیٹلی ایک میملین سیل کلچر سے باہر نکلے تاکہ آپ اس کو میڈیا سے ہی پک کر لیں. Now this is the most interesting thing, managing cell death. الٹیمیٹلی ایک چیز گرو ہو رہی ہے اور الٹیمیٹلی ایوری تھنگ ہیز این اینڈ، ٹھیک ہے نا. تو الٹیمیٹلی ہر چیز نے مرنا ہوتا ہے. اب کیا ہم اس سیل ڈیتھ کو ایسے مینیج کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیلے ہو جائے؟ ایٹ لیسٹ جب تک آپ اس کو گرو کرا رہے ہیں تو وہ ڈیلے ہو جائے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو. وی کین ناٹ امورٹلائز اینی تھنگ. ویسے ہم لوگ جب کینسر سیل لائن زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں، دیٹس آور گول، کہ جب تک ہم ان کو ایگزسٹ کرا سکے ہم کرائیں اور الٹیمیٹلی ان سے ہم اپنی پروڈکٹ لیتے رہیں. تو لیٹ سی کہ ہمارے پاس سیل ڈیتھ میں کیا آپشنز ہیں یا کتنے قسم کی سیل ڈیتھ ہوتی ہے. اپوپٹوسس. So apoptosis is the name given to programmed cell death, and this is programmed by the cell itself. کہ جب سیل پہ اتنے stresses آتے ہیں تو سیل اپنے آپ کو self destruct کیسے کرتا ہے. This is programmed, this is with in relation to، جب ہم programmed biology میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے there is genetic programming behind it. اور اگر genetic programming اس کے پیچھے ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جینز کے تھرو اس کو manipulate کر سکتے ہیں. While autophagy is self-eating catabolic process involving lysosomes، کافی سارے لوگوں کو کافی سارے جو ڈیزیزز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آٹوفیجی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور there is huge amount of effort at the moment is going on to control this. And then necrosis, a lot of people you might have seen جنہیں liver necrosis ہوتا ہے. This is the death caused by external factors like trauma or toxin, and this is not programmed, so basically you don't have a lot of handle on it unless and until you are a smoker and you are actually killing your lungs, like you know آپ خود ہی اس کو خراب کر رہے ہیں. So again اب ہمارا environment change ہوتا ہے تو condition in large scale bioreactors can be stressful for mammalian cells. ہم لوگوں نے پہلے یہ consider کیا تھا کہ آپ اگر ایک سیل کو ایک آئزوٹونک انوائرمنٹ سے ہائپرٹونک یا ہائپوٹونک انوائرمنٹ میں لے کر جائیں تو الٹیمیٹلی یا تو سیل کے اندر کافی زیادہ پانی آ جائے گا یا سیل کافی زیادہ پانی ایگزیوڈ کر دے گا. تو آپ کو یہ ساری کی ساری کنسیڈریشنز اپنے سامنے رکھنی ہے. دین ڈپلیٹڈ نیوٹرینٹس اینڈ ایکومولیشن آف ٹاکسک سیل ویسٹ کین لمٹ دا وائبلٹی اینڈ ڈینسٹی آف دا سیل بیکاز دیٹ وڈ الٹیمیٹلی لیڈ کہ جب سیل پہ ایک اسٹریس آئے گا تو الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹورڈز دا ایکٹیویشن آف دا پاتھ وے جو اپوپٹوسس کی طرف لے کے جاتا ہے. اب ہم لوگ ایسے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کیمیکل انہیبیٹرز یوز کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ سائلنسنگ میتھڈز یوز کر رہے ہیں کہ جو الٹیمیٹلی اسٹریس پاتھ ویز جو اپوپٹوسس کی طرف کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم الٹیمیٹلی ان کو انہیبٹ کر دیں، ہم ان کو روک دیں تاکہ الٹیمیٹلی وہ سیل ڈیتھ کی طرف نہ جائے. میں آپ کو اس کے لحاظ سے ایک بہت ویری کامن پاتھ وے کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جس کو P53 پاتھ وے کہتے ہیں. تو جب سیل ویرائٹی آف اسٹریسز ریسیو کرتا ہے تو انیشیل جو اس کا رسپانس ہوتا ہے وہ ایک پاتھ وے کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے جس کو ہم پروٹین P53 پاتھ وے کہتے ہیں. It's a tumor suppressor protein. But if you basically block this, then ultimately آپ وہ تمام کی تمام پروٹینز جو اپوپٹوٹک پاتھ وے کے اندر significant amount of those proteins جو اپوپٹوٹک پاتھ وے کے اندر انکوڈ ہو رہی ہوتی ہیں you can inhibit those. So that is one way. Let me give you one example that how you can block the apoptotic pathway. The mouse double mutant 2 protein basically binds to P53 and prevents it from acting as a transcription factor. MDM2 also marks P53 for degradation. So, for example, تو یہ جو P53 ہے یہ P53 ultimately target gene کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے اور ultimately apoptosis genes ایکٹیو ہو رہی ہیں اور ultimately it will lead to cell death. لیکن when we are talking about if we get this P53 اور یہ جو MDM2 ہے اگر یہ P53 کے ساتھ بائنڈ کر جائے تو کیا ہوگا؟
تو الٹیمیٹلی P53 یہ والا جو اس نے پاتھ وے کنکلوڈ کرنا تھا اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکے گا اور الٹیمیٹلی اپوپٹوسس جینز ایکٹیو نہیں ہوں گے. اب اگر اپوپٹوسس جین ایکٹیو نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ ابھی لیکن P53 موجود ہے، تو ایک تو یو ول ہیو اے ڈیلیڈ سیل ڈیتھ، جس کا مطلب ہے آپ کے پاس ہائر سیل ڈینسٹی آئے گی، اور جب ہائر سیل ڈینسٹی آئے گی تو یو کین پروڈیوس مور پروڈکٹ. لیکن آلسو MDM2 ڈز سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ کہ وہ P53 کو فردر مارک کر دیتا ہے کہ وہ ڈیگریڈ ہو جائے، اور جب وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے تو آبویسلی آپ کے پاس یعنی کہ آپ کلیئر کر دیتے ہو ایک تھریٹ کو. لیکن دس از ان اے کنٹینیوس فیز کہ ایک طرف MDM2 اس کو بلاک کرتا رہے اور آپ کے پاس دوسری طرف اپوپٹوسس جین ایکٹیو نہ ہو. سو دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ بائی وچ یو کین ایکچولی کنٹرول cell growth.